یہ آیات غزوہ حمراء الاسد کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ غزوہ احد کے بعد جب ابو سفیان مع اپنے لشکر کے واپس چلا گیا اور وہ مقام حمراء الاسد پر پہنچا تو اس کے دل کے اندر ایک خیال آیا، آج موقع تھا کہ مسلمانوں کا مکمل صفایا کر دیں، میں ایسا کیوں نہ کروں کہ واپس جا کر مسلمانوں پر حملہ کروں۔ اس نے نعیب ابن مسعود ایک نامی ایک شخص کے ذریعے سے یہ پیغام بھی بھیجوایا کہ جا کر مسلمانوں کو بتاؤ اور ان کو ڈراؤ دھمکاؤ کہ ابو سفیان مع اپنے لشکر کے واپس دوبارہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ میں جنگ کی منادی کرا دی، جنگ کا اعلان کرا دیا۔ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے جو تھکن سے چور اور زخموں سے چور تھے، جو سہارے کے بغیر، بہت سارے ایسے تھے کہ سہارے کے بغیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کے لیے پکارا تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر فوراً لبیک کہا، اور 200 ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو احد کے اندر شریک تھے وہ دوبارہ سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو اور بخاری کی روایت کے مطابق 70 صحابہ کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں چلے۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک سردار جو کہ مسلمانوں کا حلیف تھا، قبیلہ بنو خزاعہ، وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے جب مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو اس نے آگے جا کر ابو سفیان کو پوچھا کہ تم کہاں کی تیاری کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں۔ تو بنو خزاعہ کے اس سردار نے ان سے کہا تم خام خیالی میں ہو کہ شاید مسلمان ٹوٹ گئے ہیں، میں ابھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر راستے میں پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں جو تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے جب یہ خبر سنی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اس نے اپنا پلان بدل دیا اور مبادا کہیں اس کی کل کی فتح شکست میں بدل نہ جائے، فوراً مکہ کی راہ لی اور فرار اختیار کیا۔ قرآن کریم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس عزم اور اس طریقہ کار، اس حوصلے کی داد دی یہاں پر کہ انہوں نے تعریف کی ان کی کہ انہوں نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا۔ اس کا ایک نقد فائدہ یہ ہوا کہ نفسیاتی لحاظ سے مسلمانوں کو برتری ہوئی کہ فائنلی جنگ کے اخیر میں مسلمان بھاگنے والے نہیں تھے مقابلے سے، بلکہ بھاگنے والے جو مقابلے سے تھے وہ ابو سفیان اور اس کا لشکر تھا۔ تو جیت کے باوجود جیسا کہ کل آپ نے پڑھا تھا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب اور ڈر ڈال دیں گے۔ اب یہی ہوا جنگ کے اختتام پر، بظاہر صحابہ شہید ہوئے 70 صحابہ، لیکن در حقیقت نفسیاتی لحاظ سے شکست ابو سفیان نے کھائی، میدان جنگ چھوڑ کر وہ بھاگا، نہ کہ مسلمان بھاگے، مسلمان تو باضابطہ لشکر لے کر اس کا پیچھا اور تعاقب کر رہے تھے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا من بعد ما اصابہم القرح، زخم پہنچنے کے باوجود بھی، للذین احسنوا منہم، ان میں جو بھی نیک ہیں اور متقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقوی کے ساتھ ساتھ ایک چیز شرط یہ ہے، انسان خواہ کتنی ہی جانثاری کا مظاہرہ کرے، فداکاری کا مظاہرہ کرے، لیکن اگر اعمال میں اخلاص نہیں تو کامیابی نہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پر یہی کہا کہ صحابہ میں سے جو لوگ مخلص ہوئے، کیونکہ احسان کا ایک ترجمہ اخلاص سے بھی کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، جن سے لوگوں نے کہا، نعیب بن مسعود نے کہا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم،
کہ کفار نے تمہارے لشکر اکٹھا کیا ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کے جرت میں، ان کے ایمان میں اضافہ کیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، چنانچہ حضرات صحابہ اور مسلمان واپس ہوئے مقام حمراء الاسد میں 3 دن تک ٹھہرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعام اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، انہیں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودگی کی وہ اللہ کی خوشنودگی کے طلبگار ہوئے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، اے مومنو تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ باطل کا ہر دور کے اندر ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مرعوب کر کے، ڈرا کر، دھمکا کر رکھے، اور آج بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں دیکھا جائے، کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے میں دیکھا جائے، وہ نزدیک کے ہوں، ہمارے ہوں یا غیر ہوں، ہر ایک کا طریقہ کار یہی ہے کہ مسلمانوں کو ڈرا کر رکھو۔ یہ اہل کفر کا، اہل شرک کا ہر زمانے میں شیوا رہا ہے، ان کو دھمکا کر رکھو، ان کو کبھی شہریت چھیننے کے نام پر، ان کو کبھی ملک سے بے دخل کرنے کے نام پر، ان کو مختلف حقوق چھیننے کے نام پر ایسے ڈرا کر اور دھمکا کر رکھو کہ ہمیشہ تمہارے غلام اور تمہارے تابع بن کر رہیں۔ قرآن کریم نے اس موقع پر ہمیں جو درس دیا وہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ وہ کافر چاہیں گے کہ تم ان سے ڈر کر رہو، لیکن تم ان سے نہیں ڈرنا۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ایسے موقع پر جب خوف کی فضا ہو، ڈر کی فضا ہو، تو ہمارے بزرگ اور علماء فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ مسلمانوں کی زبانوں پر جاری ہونا چاہیے۔ ولا يحزنك الذين، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے ہر حالت کے اندر، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کر دیں جو کفر میں لپک کر جاتے ہیں، لپکتے ہیں کفر کی طرف۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، منافقوں کی ایک جماعت ایسی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر، جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ایمان کے مقابلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں پر اس احد کے موقع پر منافقین نے بظاہر کافروں کا ساتھ دیا، اگرچہ وہ جنگ میں شرکت انہوں نے نہیں کی کافروں کی طرف سے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے نہ لڑ کر کفر کو تقویت پہنچائی، تو یہ کفر کی طرف لپک کر جانا ہوا۔ یسارعون فی الکفر، انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دی۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ کبھی ضروری نہیں ہے کہ آپ دشمن کی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، کبھی اس طریقے سے بھی دشمن کا ساتھ دیا جاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں، اس صورت میں بھی باضابطہ طور پر کافروں کو تقویت ملتی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، کہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ایک شخص سال کے اندر مثال 1000 گناہ کرتا ہے، ایک منافق ہے، ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، سال میں 1000 گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 گناہوں پر تجھے کل قیامت کے دن تھوڑی سی سزا ہوگی،
چل تجھے میں 10 سال اور مہلت دیتا ہوں، جی لے تو دنیا میں۔ اب 10 سال میں جب تیرے 10,000 گنا بنیں گے، اب تیری سزا بھی بہت زیادہ ہوگی۔ قرآن اسی چیز کو کہہ رہا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ غزوہ احد کی جو 5 وجوہات پیچھے رب العالمین نے بیان کی تھی کل کے سبق کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پاک و صاف فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ کافروں کا خاتمہ ہو، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے جن کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنا ہو انہیں شہادت کے اس رتبے سے نوازا جائے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی تاکہ کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز ہو جائے، اور کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز تب ہو سکتی ہے جب کہ ان کو آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جائے، اہل ایمان ثابت قدم رہیں گے، منافقین راہ فرار اختیار کریں گے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہ تھا کہ چھوڑ دیتا مسلمان مومنوں کو علی ما انتم علیہ، تمہاری اس موجودہ حالت پر، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے ممتاز نہ کر دے، پاک کو یعنی مومنین کو ناپاک سے یعنی منافقین سے ممتاز نہ کر دے۔ یہیں پر تو عبداللہ ابن ابی کا نفاق کھل کر آیا اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ سعد ابن معاذ کیسے مخلص آدمی ہیں اور عبداللہ ابن ابی کیسا اسلام دشمن آدمی ہے۔ یہی تو وہ گھڑی تھی جہاں پر مومنوں کا مومن ہونا اور منافقوں کا منافق ہونا واضح ہو گیا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ تم کو مطلع کرتا غیب پر، ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا۔ یعنی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ اس جنگ کے اندر ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تاکہ پیشگی تدابیر اختیار کی جائیں اور مسلمانوں کی اور صحابہ کی اتنی بڑی جماعت کو شہید ہونے سے بچایا جائے؟ تو اس پر فرمایا کہ کسی رسول کو علم غیب تو ہوتا نہیں کہ جو اسے مستقبل کے احوال کا پتہ ہو اور وہ پھر پیشگی تدابیر اختیار کرے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اگر ایسا ہو جائے کہ ہر رسول کو اور دنیا کے اندر ہر ولی کو علم غیب ہو، پھر تو نظام کائنات ہی فنا ہو جائے گا۔ جب پتہ ہے مثال مجھے کل احد میں شکست ہوگی تو کون احد کے اندر جائے گا؟ جب پتہ ہے کہ اس چیز کا انجام یہ ہوگا تو پھر نظام کائنات نہیں چل سکتا ہے۔ جو ابتلا لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے اس چیز پر پھر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں تو اس کو انباء الغیب سے نوازتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک، آسمان و زمین، دنیا و آخرت، ما فوق السماء وما تحت الارض، ہر ذرے کو محیط ہے۔ اللہ کا علم کلی ہے۔ نمبر 2، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم کسی نے نہیں دیا ہے۔ اس قسم کا علم اگر مخلوق میں سے کسی بھی رسول کے لیے بھی ثابت کیا جائے اور کہا جائے کہ جیسا عالم الغیب اللہ ویسا ہی رسول بھی عالم الغیب، تو اس صورت کے اندر وہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو جائے گا، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بندے کو شریک ٹھہرایا۔ ہمارے بریلوی بھائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم تھا وہ علم ذاتی نہیں تھا، علم عطائی تھا، اس لیے علماء دیوبند ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں۔ وہ علم ذاتی کے قائل نہیں ہیں، علم عطائی کے قائل ہیں۔ اور مشرک انسان تب ہو جاتا ہے کہ جب انسان رسول کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ان کا ذاتی علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے۔ اب جو رسول کو علم دیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی چند خبریں بتلا دیتے ہیں، کبھی رسول کو کبھی کسی واقعے کے بارے میں وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی، تو چند واقعات جو کہ وحی کے ذریعے سے رسول کو بتلا دیے جائیں
ان کے ذریعے سے رسول عالم الغیب نہیں ہو جاتا۔ جیسے کوئی شخص ڈاکٹری کے چند نسخے جان لے تو ان چند نسخوں کے جان لینے سے وہ انسان ڈاکٹر نہیں ہو جاتا، ایسے ہی چند غیبی باتوں کے جان لینے سے جو بواسطہ وہی جبریل امین کے آپ کو بتلا دیے جائیں ان کے ذریعے سے کوئی رسول عالم الغیب نہیں ہو جاتا۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، یہاں پر ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء سے مراد یہی ہے کہ اللہ اپنے کسی رسول کو غیب کی خبریں بتلا دیتے ہیں۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم بلکہ وہ ان کے لیے بدترین ہے۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ان قریب توق بنا کر ڈال دیا جائے گا ان کے اس مال کو جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن ان کے گلے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث۔ وَاللَّهُ بِمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ ہر چیز سے باخبر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بخاری کے اندر روایت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان جو دولت دنیا کے اندر جمع کرتا ہے اور پھر اس دولت مال و دولت کی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ وہ مال جو ہے کل قیامت کے دن سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ بعض اعمال کل قیامت کے دن باضابطہ طور پر مجسم شکل اختیار کریں گے، انہی میں سے من جملہ جو بخل ہے انسان کا، اس بخل کو شکل دی جائے گی کل قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ کی، اور وہ زہریلا سانپ جس کے ماتھے پر 2 سیاہ داغ اور دھبے بھی ہوں گے وہ باضابطہ اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر اس کے بعد اس کو جبڑوں سے پکڑے گا یوں، فَيَأْخُذُ بِاللَّحْظَمَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، پھر وہ سانپ بولے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ مراد وہ مال جس کی انسان نے زکوٰۃ نہ دی ہو، اگر زکوٰۃ دے دی ہو تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو تمہارے یہ مکان، تمہارے یہ باغات، تمہاری یہ جائیدادیں، تمہارے یہ سونے چاندی، تمہارے بینک بیلنس، تمہارے یہ روپے، یہ سب یہیں رہ جائیں گے، اصل وارث اس ساری زمین و آسمان کی دولت کا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لقد سمع اللہ لیکن اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لی ان لوگوں کے بات جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی محتاج ہیں اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ان کی اس بات کو ہم لکھ لیں گے اور ان کے انبیاء کے ناحق قتل کرنے کو بھی۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو جلنے والی آگ کے عذاب کا مزہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ تمہارے یہ جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے اس وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ، اللہ نے کیا بہترین اور شاندار اور خوبصورت تعبیر اختیار کی۔ کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ قرضا حسنا، تو اللہ اس کو ادھر سے کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ یہودیوں نے اس پر مذاق کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ اچھا قرضہ تو وہ مانگتا ہے جو محتاج ہو اور جس سے مانگا جاتا ہے وہ مالدار ہے، تو کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، مذاق اڑانا شروع کیا قرآن کی آیات کا اور تمسخر اڑانا شروع کیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی تعبیر اختیار کی تھی وہ اس معنی کر کے جس طریقے سے قرض کی واپسی یقینی ہے، ایسے ہی اللہ کے راہ میں دیے ہوئے مال کی واپسی یقینی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ قرض کی واپسی جیسے یقینی ہے ایسے صدقے کی واپسی بھی یقینی ہے، اسی لیے اللہ نے اس تعبیر کو اختیار کیا تھا۔ تو یہودیوں کے اس مذاق پر جب انہوں نے یہ جملہ بولا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ غضبناک ہو گئے، کہا کوئی بات نہیں، تمہارے نامہ اعمال کے اندر یہ چیزیں ہم لکھ دیں گے،
نوٹ کر رہے ہیں ہم. وقتلہم الانبیاء، اتنا ہی نہیں، تمہارے پرانے کھاتے بھی کھولے جائیں گے جو تم نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، اور تمہیں دوزخ کی آگ کا مزہ چکھایا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے تک کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، اور یہودیوں نے جو انبیاء کو قتل کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے. تو ان ہزاروں سال پہلے ان کے آباء و اجداد نے جو قتل کیا ہے، ان آباء و اجداد کے قتل کو ان موجودہ یہودیوں کے نامہ اعمال میں کیوں لکھا جا رہا ہے؟ وَقَتْلَهُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، قتل تو سینکڑوں سال پہلے ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، ان موجودہ یہودیوں کے نامہ اعمال میں اس جرم کو کیوں لکھا جا رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا چونکہ اپنے آباء و اجداد کے اعمال سے یہ لوگ بیزار نہیں تھے، اپنے آباء و اجداد کے اس عمل پر یہ راضی تھے، جو کیا انہوں نے ٹھیک کیا. تو کفر پر راضی ہونا، کسی کفری عمل پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے، کسی دوسرے کے کفری عمل پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے. چونکہ اپنے آباء و اجداد کے اس کفری عمل پر راضی تھے، اس لیے یہ بھی راضی ہو گئے، اس لیے یہ بھی کافر ہو گئے. اللہ تعالیٰ رچن ایک انسان ہے جس نے شراب نہیں پی، لیکن وہ کسی دوسرے شخص کے شراب پینے پر راضی ہے، تو اس کے ایمان کو خطرہ ہے. وہ اس کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے اس کی اس حرکت کو، تو اس کے ایمان کو خطرہ ہے. جو شراب پی رہا ہے، اگر وہ صرف گناہ سمجھ کر شراب پی رہا ہے تو وہ شخص صرف فاسق ہے، کافر نہیں. لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے اس کے اس عمل کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کے تو کافر ہو جانے کا خطرہ ہے. ایسا ہی کچھ یہاں پر ہوا. تو موجودہ دور کے اندر، شادیوں کے اندر، بیاہ کے اندر اور مختلف مواقع کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے کہ گناہ کوئی کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کے عمل پر راضی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دوسرا شخص بھی گویا کہ مجرم بن جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید. اگلا جرم، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، جن لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ہم ہرگز کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے ہم کسی بھی رسول پر ایمان، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ نیاز کا معجزہ ہمارے سامنے پیش کرے، تأکلہ النار، کہ اس کو لائے وہ ایسی نیاز جس کو آگ کھا جائے. قل قد جاءکم رسول من قبلی، آپ کہہ دیجئے کہ آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ لے کر بھی، وہ مطالبہ لے کر بھی جس کا تم نے تقاضا کیا. فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ پچھلے زمانے میں حق اور باطل کے جاننے کا ایک معیار ہوا کرتا تھا، جیسا کہ چھٹے سپارے کے اندر بھی یہ موضوع آئے گا. پھر کیا دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہوا، اب ان دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ دونوں اپنی اپنی نیاز کسی چوٹی پر، کسی بلند پر، مثال کسی نے بکری ذبح کر کے، کسی نے کوئی اناج وغیرہ کوئی بھی چیز لے جا کر کسی بلند چوٹی پر رکھ دی. اب ان میں سے جو حق پر ہوتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس نیاز کو کھا لیتی. جس کے نیاز کو کھا لیا جائے اس کا مطلب وہ حق پر، اور جس کے نیاز کو چھوڑ دیا جائے اس کا مطلب وہ شخص حق پر نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہودیوں نے یوں کہا کہ ہم سے ہمارے آباء و اجداد نے وعدہ لیا ہے، کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ تم کسی رسول پر تب تک ایمان نہیں لانا جب تک کہ وہ رسول تمہارے سامنے نظر و نیاز والا یہ معجزہ نہ دکھلائے، کہ وہ رسول باضابطہ پہاڑ پر کوئی بھی چیز رکھے، نیاز وغیرہ، اور پھر آسمان سے آگ آئے اور اس کی نظر و نیاز کو کھا جائے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کا رسول ہے. اگر وہ ایسا معجزہ نہ دکھلا سکے تو اس کا مطلب وہ اللہ کا رسول نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو بات تم نے گھڑ لی، یہ کہاں سے لائی تم نے؟ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم. اللہ نے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا کہ اس سے پہلے، مجھ سے پہلے، آپ کہہ دیجئے ان کو، مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آئے واضح دلائل لے کر، اور انہوں نے باضابطہ طور پر یہ نظر و نیاز والا معجزہ بھی دکھلایا.
لیکن اس کے باوجود تم نے ان کو قتل کر دیا. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. گویا کہ تمہیں ایمان لانا ہی نہیں، اب محض تم یہ ہیلے اور بہانے یہاں پر کر رہے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پس اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، ایسے رسولوں کو جاؤ بالبینات جنہوں نے دلائل لائے، واضح نشانیاں پیش کی، والزبری اور صحیفے لائے، والکتاب المنیر اور جو کتاب منیر کو روشن کتاب کو لے کر آئے، ان رسولوں کی بھی تم لوگوں نے تکذیب کی. کل نفس ذائقۃ الموت. تمہارا فیصلہ تو یہاں پر نہیں، اب آخرت کے اندر ہی ہوگا. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تمہارے اعمال کا تم کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. پس جو شخص دوزخ سے ہٹا لیا گیا، دور کیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر کامیابی کا اور ناکامی کا واضح اور دو ٹوک معیار بتا دیا، علامت اور نشانی بتلا دی. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان دوزخ کی آگ سے بچنے والا بن جائے. جو دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو گیا وہ کامیاب، اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب. خواہ دنیا کے پاس کسی کے پاس سلطنتیں کیوں نہ ہوں، عہدے کیوں نہ ہو، دولت کیوں نہ ہو، لیکن جس شخص کی آخرت برباد ہو گئی اور جسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا گیا، اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ضرور بالضرور آزمائش میں ڈالا جائے گا تمہیں تمہارے مال کے سلسلے میں، وَأَنفُسِكُمْ اور تمہارے جانوں کے بارے میں، وَلَتَسْمَعُنَّ اور یقیناً سنو گے تم، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا بہت ساری اذیت ناک چیزیں، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر اختیار کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہی چیزیں ہیں ہمت والے کاموں میں سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک یہودی سے یہ جملہ سنا جو ابھی آپ نے اوپر پڑھا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ محتاج ہیں اور ہم مالدار ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو زوردار تھپڑ مار دیا. یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گیا کہ ابوبکر صدیق نے مجھے مارا. اس پر باری تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت اتری، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تمہیں ان یہودیوں سے ایسی ایسی باتیں سننی پڑیں گی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی، ان سابقہ اہل کتاب سے بھی تکلیف دہ باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی. لیکن ایسے موقع پر تم ان کے ساتھ الجھنے کے بجائے صبر اختیار کرو، اور جو آپ کا اپنا کام ہے تقوی، اس میں ترقی اختیار کرتے جاؤ، یہی ہمت والا کام ہے. فإن ذلك من عزم الامور تو اہل ایمان کو ایسی آزمائشیں آئیں گی، لتبلون فی اموالکم، کبھی مال کی آزمائش، کبھی جان کی آزمائش، اور کبھی دشمنوں سے تکلیف دہ باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی. اس دور کے اندر بھی دیکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، بدبخت آپ کے کارٹون بناتے ہیں، قرآن کا استہزاء کرتے ہیں. ایسا ہر دور کے اندر ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں. آپ کہیں پر بھی سوشل میڈیا پر جائیے اور دشمنوں کے طریقہ کار کو دیکھیے کہ وہ کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور رسول کے ساتھ کرتے ہیں، کیسے وہ مذاق اڑاتے ہیں. قرآن نے یہاں پر بات بتا دی کہ تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کے بجائے ان لوگوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. وَإِن تَصْبِرُوا صبر کرو، وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ہاں اگر تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے تو پھر ایسی صورت میں ان لوگوں کو
سزا بھی دی جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قوم کے جینے کا کیا فائدہ جس قوم کے پیغمبر کو گالیاں دی جائیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہل کتاب میں سے ایک شخص نے گستاخی کی تو ابن تیمیہ نے باضابطہ طور پر 600 صفحات پر ایک کتاب لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ننگی تلوار کس کے لیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کے لیے۔ اور سینکڑوں دلائل سے اس میں اس بات کو ثابت کیا کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ان اہل کتاب نے اس وعدے کو پس پش ڈال دیا، واشتروا به ثمنا قلیلا، اور وصول کیا انہوں نے اس کے عوض معمولی سا مول، فبئس ما یشترون، تو بہت ہی برا ہے وہ مال جسے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، ہرگز خیال نہ کریں آپ ان لوگوں کو جو خوشیاں منا رہے ہیں ان چیزوں پر جو ان کو دی گئیں، وَيُحِبُّونَ، یا ان اعمال بما اتوا، ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ ہرگز خیال نہ کریں انہیں کہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے یا عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ باضابطہ طور پر تورات کے اندر جو احکامات ہیں تم لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرو گے اور انہیں چھپاؤ گے نہیں۔ جو بھی احکامات ہیں ان احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، خواہ وہ نماز سے متعلق ہوں، روزوں سے متعلق ہوں، زکوٰۃ سے متعلق ہوں، یا حدود و قصاص سے متعلق ہوں۔ لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا کہ دین کا جو حکم ان کی مرضی اور خواہش کے خلاف ہوتا اس کو چھپا دیتے، اور دین کا جو حکم ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتا اس کو برملا بار بار اعلان کر کے بتلا دیتے۔ لَتُبَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، قرآن کہتا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ان سے جو یہ عہد لیا گیا تھا کہ تورات کے احکامات کو چھپائیں گے نہیں بلکہ قوموں کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیا کیا کہ اس کے عوض میں معمولی سی قیمت دنیا کے لیے۔ کسی بھی ظالم نے بدکاری کی، اب اس کے ظلم کو معاف کرنا ہے اور اس کو سنگسار نہیں کرنا ہے، رجم نہیں کرنا ہے، حد اس پر جاری نہیں کرنی، ایسا کرو 10,000 دے دو چلے جاؤ، 1,00,000 دے دو چلے جاؤ۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے باضابطہ دین کو بیچا اور دنیا کی حقیر قیمت اس کے عوض وصول کی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور باضابطہ طور پر کچھ باطل طبقوں کے ہاں آج قبرستان موجود ہے، قادیانیوں کے ہاں قبرستان موجود ہے، اور ان قبرستانوں کے اندر دفن ہونے کے لیے فیس وصول کی جاتی ہے 10%۔ کیا 10%؟ کہ مرنے والا مرتے وقت اپنی جائیداد کی 10% وراثت کی وصیت ہمارے نام کر جائے تو تب اس کو اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے جگہ ملے گی، اور اس قبرستان میں دفن ہونے کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور عیسائیوں کے ہاں تو باضابطہ نجات کے پروانے تقسیم ہوتے تھے۔ جو ہی عیسائیت کا خاتمہ نہیں ہو گیا یورپ سے بھی اور پورے دنیا سے، عملی طور پر مذہبی عیسائیت کہیں نام کی موجود نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف نام عیسائیت کا باقی ہے، مذہب کہیں موجود نہیں ان کے اندر، چونکہ ان کے پادریوں نے گڑبڑی ایسے کی، لوگوں کو باضابطہ نجات کی چٹھیاں تقسیم کیا کرتے تھے، $1,00,000 دو، $50,000 دو، $10,000 دو، اور اس کے عوض ہم تم کو خط لکھ کے دیں گے، یہ خط تم کو اپنے کفن میں رکھنا ہے،
فرشتے تم کو چھیڑیں گے نہیں، اتنا سستا دین. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ باضابطہ طور پر جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں، ان کاموں میں لوگوں کی مدح سرائی کے طلبگار ہوا کرتے تھے. نماز پڑھی نہیں لیکن لوگ ہمیں نمازی کہیں، دین سیکھا ہی نہیں لیکن لوگ ہم کو دیندار کہیں، قرآن پڑھا نہیں لیکن لوگ ہم کو قاری قرآن کہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. جو کام انہوں نے کیا نہیں ایسی چیزوں پر وہ مدح کے طلبگار رہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، کسی ساتھی نے داڑھی رکھ لی، سنت ہے، ثواب ہے، مومن ہونے کا شعار ہے، متقی ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، لیکن بیچارہ تھوڑا سا ناخواندہ ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، کوئی اس کو بولتا ہے مولوی صاحب خوش ہو بدمین اس مولوی صاحب پڑھنے بغیر. حالانکہ یہ بس پتہ کہ مولوی صاحب بنس کشتحل 12 ورین پیون رگڑ لاگن 20 ورین پیون پرن اتو قاری صٲبٕنۍ پٹٲے تہِ پیون برداشت کرٕنۍ، اتھ 20 ورین مدرسس منٛز دال تہِ پیون کھیٚنۍ، ادٕ گٔژھِتھ چھُ انسان مولوی صٲب بنان، لیکن یہ چھُ بچور مفتس منٛز خوش گژھان. تو وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اس بات پر ان کی تعریف کی جائے ایسی چیزوں پر جو انہوں نے کی نہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. اگر کسی بھی شخص کو جس نے علم پڑھا نہیں اور لوگ اس کو مفتی صاحب کہیں اور وہ اس کی تردید نہ کرے تو غلط بات ہے. ایک شخص ہے، اس نے قرآن پڑھا نہیں، حافظ ہے ہی نہیں، لوگ اس کو بول رہے ہیں حافظ صاحب اور وہ چپ بیٹھ رہا آگے سے، تو غلط بات ہے. اس کو صاف بتلا دینا چاہیے بھائی میں حافظ نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، آپ مجھے عالم حافظ اور مفتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں تو انسان اس وعید کا مصداق بن جائے گا کہ ایسی چیزوں پر وہ لوگوں کی مدح سرائی کے طلبگار ہوتے ہیں جو انہوں نے کی نہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان کو آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. مفسرین نے لکھا کہ عذاب سے مراد چونکہ یہاں پر 2 بار عذاب آیا تو پہلے عذاب سے دنیا کا عذاب مراد اور دوسرے عذاب سے آخرت کا عذاب مراد ہے کہ ایسے لوگوں کو جو دین کے احکامات چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں، آخرت میں تو ان کو سزا ملے گی ہی، دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس سلسلے میں نے آپ کو روایات بھی پرسوں بتلا دی تھی کہ جو شخص دین کے احکامات کو چھپائے درا حالانکہ وہ جانتا تھا اور لوگوں نے اس سے دریافت بھی کیا پھر بھی اس نے لوگوں کے سامنے دین کے احکامات کو بیان نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے منہ کے اندر آگ کی لگام ڈالی جائے گی. الجم بلجام من النار. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمانوں کی اور زمینوں کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے بھی اور بیٹھے بیٹھے بھی. وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان کی تخلیق میں. ربنا، اے ہمارے رب، آپ نے اس کائنات کو عبث پیدا نہیں کیا ہے. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ ہمارے رب، یقیناً جس کو تو نے دوزخ کی آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کو جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا. ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. سو ہم نے ایمان لایا. فآمنا، ربنا، آمین بھی کہیں آخر میں. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائیے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب، اور عنایت کیجئے ہمیں وہ چیزیں جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ساتھ. ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر یہاں تک اور آخر تک یہ جو 10 آیتیں ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دن حضرت عطا بن رباح نے کہا،
اللہ کے رسول کا کوئی ایسا واقعہ سنائیے جو آپ کو حیرت انگیز محسوس ہو۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے میرے حجرے میں اور بستر میں گھسے، لیکن فوراً ہی کھڑے ہوئے، کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کو یاد کروں، میں اپنے رب کا ذکر کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نماز پڑھنی شروع کی، پڑھتے گئے، قیام میں روتے گئے، پھر رکوع کیا، رکوع میں روتے گئے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں روتے گئے، یہاں تک کہ پوری رات اسی رونے میں گزر گئی۔ اور حضرت بلال حبشی نے فجر کی اذان دی اور وہ آئے کہ اللہ کے رسول چلے فجر کی نماز کے لیے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخشایا بنایا ہے، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دے ہیں، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میں کیسے نہ روؤں جبکہ میرے رب نے میرے اوپر آج کی رات یہ آیات اتاری ہیں، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو جاگتے تو چوتھا کلمہ 10 بار پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے، پھر اس کے بعد آپ اوپر اٹھتے، وضو کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ تہجد پڑھتے۔ اس رکوع کے اندر باری تعالیٰ نے انسانوں کو ایک درس دیا ہے کہ کائنات کے اندر اندھے اور بہرے بن کر نہ رہو، مخلوقات خداوندی کے اندر غور کرو، موجودات کے اندر غور کرو، اور ان مخلوقات اور موجودات میں غور کرنے کے بعد تم خالق اور ثانیہ کو پہچانو، چونکہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کا خالق اور ثانیہ نہ ہو۔ ہماری یہی مسجد، ہمارے یہی گھر، اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ کسی خالق کے بغیر بنے ہیں، یا یوں کہہ دے کہ یہ کسی کاریگر کے بغیر یہ نقش و نگار بنے ہیں، یا یوں کہہ دے کہ یہ چھت اور یہ بلب، یہ لائٹ، یہ دروازے، یہ کھڑکیاں، یہ پنکھے خود بخود لگیں، تو ہم ایسے شخص کو بیوقوف اور نادان کہیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اتنا کائنات کا یہ نظام، یہ بادل، یہ پانی، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سارا کا سارا نظام کیا خود بخود آٹومیٹکلی بنا ہے؟ کیا اس کا کوئی بنانے والا نہیں؟ یقیناً اس کا بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ اس عورت کے اندر جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں اس رکوع کے اندر، ان دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً وتوفنا مع الابرار، کہ نیکوں کے ساتھ انسان کا خاتمہ ہو جائے۔ پیغمبروں نے اس چیز کی چاہت کی ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ چاہت کی، سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہت کی، یوسف علیہ السلام نے یہ چاہت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ تمنا اور یہ چاہت کر رہے ہیں تو کیا ہم بے نیاز ہیں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اور انہوں نے کہا تھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حالانکہ پیغمبر سے بڑا کوئی نیک ہوتا ہے، لیکن پیغمبر یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے دانائی عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ جب ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں الحقنی بالصالحین، اس پہ یہ دعا کریں وتوفنا مع الابرار۔ اور سب سے بڑا مسئلہ قیامت کے دن ہم آگ سے بچنے والے بن جائیں، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور رسوائی سے، ولا تخزنا یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان حشر کی رسوائی اتنی بھیانک ہوگی، اتنی خوفناک ہوگی کہ لوگ یہ چاہت کریں گے جب ان کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، یوم تبلی السرائر، رسوا ہونے شروع ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہونے شروع ہو جائیں گے۔
چونکہ اعمال مشکل ہو کر آئیں گے، جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ بخل کس شکل میں آئے گا، سانپ کی شکل میں آئے گا، زہریلے سانپ کی شکل میں، ایسے ہی انسان کا ہر عمل مختلف شکلوں میں آئے گا۔ تو اس رسوائی سے تنگ آ کر یہاں تک کچھ لوگ کہیں گے خدایا اب اس رسوائی سے ہم کو پناہ اور نجات دے دے، خواہ تو ہم کو دوزخ کی آگ ہی میں کیوں نہ ڈال دے، لیکن یہاں کی اس رسوائی سے چھٹکارا دے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ فرماتے ہیں، ستار العیوب ہے، دعا کیجئے کہ اللہ آخرت میں بھی پردہ فرمائے، ورنہ اگر وہاں راز فاش ہو گئے تو بہت سارے ایسے نورانی چہرے جو ہم کو بظاہر لگتے ہیں وہاں پر پھر اللہ بچائے، اللہ بچائے، کوئی گدھے کی شکل میں ہوگا اور کوئی ریچھ کی شکل میں ہوگا اور کوئی سانپ کی شکل میں ہوگا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، بس ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا کوئی عمل، خواہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی عورت مرد سے، مرد عورت سے، تم آپس میں ایک ہی ہو، الگ تھلگ نہیں ہو۔ جاہلیت کے اندر سوچ یہ تھی کہ یہ جو عورت ہے یہ الگ کوئی مخلوق ہے، مردوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، باضابطہ جیسے دیگر مخلوقات ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بندر ہیں، بلیاں ہیں، ایسے عورت کو بھی باضابطہ ایک الگ مخلوق سمجھا جاتا تھا اور اس کو انسان تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ 550 عیسوی کے آس پاس رومن امپائر کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر بڑی مشکل سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ چلو ہم عورت کو انسان مان لیتے ہیں، ورنہ وہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرآن نے کہا بعضکم من بعض، جیسے تم انسان ہو ایسے مرد بھی انسان، عورت بھی انسان۔ فالذین ہاجروا اخرجوا من دیارہم، سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، وأوذوا فی سبیلی، میری راہ میں ان کو ستایا گیا، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں لڑا اور وہ شہید ہوئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہوں کو درگزر کر دوں گا، معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو داخل کر دوں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی جانب سے، ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین بدلہ ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر مہاجر کی اور مجاہد کی فضیلت بیان کی گئی کہ مہاجر فالذین ہاجروا وقاتلوا وقتلوا، اور مجاہد جو راہ خدا کے اندر شہید ہوا، اور مہاجر جس نے راہ خدا میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی ایسے وطن میں پناہ لی جہاں وہ اسلامی احکام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ مفسرین نے لکھا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہر ایک گناہ، لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا مجاہد شہید کا قرضہ معاف نہیں ہوگا، مہاجر کا قرضہ بھی معاف، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں بہت محتاط رہنا ہے کہ کسی بندے کا حق ہمارے ذمے نہ رہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا ٹہلنا اور کافروں کا اتار و چڑھاؤ، کافروں کا چلنا پھرنا آپ کو ملکوں کے اندر دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ چند روزہ ساز و سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد۔ یعنی بظاہر دنیا میں تم کافروں کی دولت کو اور ان کے اقتدار کو دیکھ کر وہ دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ تم سمجھو کہ کفر ہی معیار ترقی ہے، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو چند دن کے لیے مزہ اڑانے دے رہے ہیں، جو ہی قیامت ختم، جو ہی دنیا ختم ہو جائے گی اور جو ہی ان کو موت آ جائے گی اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ ہوگا، ثم مأواہم جہنم۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں سدا رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ میزبانی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بدرجہ بہتر ہے نیکوں کے لیے، للابرار۔ وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لمن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم، اور جو کچھ آپ کے طرف اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں،
خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، نہیں وصول کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کے عوض میں معمولی سی قیمت، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے یہاں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن انصاف کی کتاب ہے، جہاں شروع صورت سے آخر صورت تک اہل کتاب کی بہت ساری برائیوں کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ کچھ ایسے اہل کتاب ہیں جو منصف بھی ہیں، جو اچھے بھی ہیں۔ قرآن کریم نے اس اوپر والی آیت میں انہی کا تذکرہ کیا، جیسے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو، وصابروا، اور دشمن سے مقابلے کے وقت صبر کرو، استقامت اختیار کرو، ورابطوا، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آخرت کے جو آخری آیت ہے یہ بڑی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 حکم دیے، صبر، مصابرت اور مرابطہ اور تقوی کا حکم دیا ہے۔ صبر کے معنی آپ کو بتا دیے میں نے کہ صبر کے معنی آتے ہیں جم جانا اور ڈٹ جانا، خواہ نیکیوں پر انسان جم جائے، مجھے نماز پڑھنی ہے، صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، مجھے گناہ سے بچنا ہی ہے، اپنے نفس کو روکنا ہے، اس کو بولتے ہیں صبر علی المعصیہ، یا مصیبت پر انسان صبر اختیار کرے۔ صابرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو اس وقت تم استقامت اختیار کرو، وصابرو، ورابطو۔ رباط کے معنی آتے ہیں، اس کے مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی یہ آتا ہے کہ انسان مقابلے کے لیے تیار رہے، ایک معنی اس کے یہ آتے ہیں کہ اسلامی سرحد کی حفاظت کی جائے، ایک معنی یہ آتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ ایک روایت میں آیا کہ ایک دن کا رباط مسلسل 1 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اور ایک روایت جو سب سے زیادہ جامع ہے، میں اسی کو بیان کر کے گفتگو کو مختصر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے علاوہ اسلامی سرحد کی حفاظت کرے، کمزور اسلامی سرحد کی حفاظت کرے، رباط اختیار کرے، تو گویا کہ اس کے لیے مسلسل 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور جو انسان رمضان میں کمزور اسلامی سرحد کی حفاظت کرے، رمضان کے اندر کمزور اسلامی سرحد کی حفاظت کرے، تو اس کے لیے مسلسل 1000 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ہر ایک عمل کا خاتمہ ہو جاتا موت کے ساتھ، لیکن مرابط، رباط اختیار کرنے والے کا جو عمل ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری اور ساری رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے رباط ہو؟ فرمایا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جائے۔ حدیث لمبی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، یہ بھی رباط ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کے اندر۔ تو صبر کے معنی مصیبتوں پر صبر کرنا، نیکیوں پر جمنا، مصابرو، مصابرت کے معنی دشمن کے مقابلے میں آپ استقامت اختیار کیجئے، ڈٹ جائیے، اور رابطو کے معنی رباط اختیار کیجئے، چاہے وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو، چاہے وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو، خواہ وہ مسلمان قوم کی حفاظت ہو، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ہر عمل کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر فرماتے ہیں؟ تقوی پر فرماتے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔